بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل 40 دن آتش گدائے نمرود میں رہنے کے بعد جب آپ علیہ السلام اس آگ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ وہاں پر آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو نفیس لباس پہن کر میدان کی طرف جا رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں پر ایک بادشاہ کی بیٹی رہتی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ بہت سارے ملکوں کے شہزادے دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ شادی تو میں اپنی مرضی سے ہی کروں گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جیسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا گیا۔ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن آج تک اسے کوئی پسند نہ آیا۔ ان کی بے باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے اور اسی میدان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام لوگ حاضر ہوئے اور شہزادی اپنے ساتھ 70 کنیزیں لے کر سر پر تاج سجا کر میدان میں ایک سرے پر سب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب شہزادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر نور دیکھ کر آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ جب نور شہزادی نے آپ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھا، اصل وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ پھر شہزادی آپ علیہ السلام کو اپنے باپ کے پاس لے گئی تو بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم نے نیک شوہر پایا لیکن مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ تو اس پر سب لوگوں نے مل کر اس کی شادی کی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ تمام رسومات بادشاہ نے ادا کروائی اور شہر میں خوشی لائی گئی۔ شادی کے بعد آپ علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ سارا خاتون نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ کے بغیر رہنا ناممکن ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تم کو اجازت نہیں دے گا۔ سارا خاتون نے کہا آپ کے وجود کے سامنے میری باپ کی کوئی حیثیت نہیں، اگر انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو میں انکار کروں گی۔ تو پھر سارا خاتون نے اپنے باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت طلب کر لی اور سارا کے والد نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے سارا کو لے کر شہر سے نکلے۔ راستے میں لوگوں نے کہا اے ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی بہت خواہش رکھتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہونے لگی کیونکہ سارا خاتون بہت خوبصورت تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا خاتون کو صندوق میں بند کر دیا اور ساتھ لے کر چل پڑے۔ مصر کے بادشاہوں نے آپ علیہ السلام کو روک لیا اور صندوق کی تلاشی لینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو روکا اور نہ روکنے پر صندوق کھول دیا تو اس صندوق میں ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے حکم سے وہ ملعون زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر اس ملعون نے کہا یہ عورت جادوگرنی ہے۔ اس پر سارا خاتون نے جواب دیا اے ملعون، میں جادوگرنی نہیں لیکن میرے خامد خدائے ذوالجلال کے دوست ہیں۔ یہ سن کر اس بادشاہ ملعون نے توبہ کی تو پھر زمین اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس نے سارا خاتون کو نگاہ بد سے دیکھا تو پھر وہ اندھا ہو گیا اور پھر اس ملعون نے سارا خاتون سے معافی مانگی اور کہا اے ملعون، اے معصوم خاتون، مجھے معاف کر دے، میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو سارا خاتون نے دعا کی اور اس کی بینائی واپس آ گئی اور ایک بار پھر اس بدبخت نے سارا خاتون پر بری نظر ڈالی تو پھر اندھا ہو گیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا اے پاک دامن بی بی، مجھے معاف کر دو۔ اس بار سارا خاتون نے کہا اے بدبخت، یہ میری دعا نہیں بلکہ اس بار تم خدا کے دوست کی دعا سے اندھے ہوئے ہو۔ تو بادشاہ ملعون نے کہا ابراہیم کو لایا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس نے آپ علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم، اپنے خدا سے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ پھر اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسی وقت وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کو کہو کہ جب تک اس کی ساری سلطنت آپ کو نہیں دے دیتا تب تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ساری بات اس ملعون کو بتائی۔ خدائے ذوالجلال چاہتا ہے کہ تم ساری اپنی سلطنت مجھے دے دو تب تم ٹھیک ہو سکتے ہو۔ تو وہ ملعون راضی ہو گئے اور اس نے اپنی ساری سلطنت آپ علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے سارا خاتون سے معافی مانگی اور کہا کہ میری بیٹی جو بہت خوبصورت ہے، اس کا نام ہاجرہ ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کی خاتون کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ پھر آپ علیہ السلام سارا خاتون اور ہاجرہ خاتون کو لے کر کینات کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے اور ویڈیو کو شیئر کریے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔